سلطنت عثمانیہ کے 32ویں سلطان عبدالعزیز، ان کا دور حکومت بڑے بڑے عزائم، شاندار اصلاحات اور ایک ایسی موت کی کہانی ہے جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے۔ تو چلیے آج ہم ان کی زندگی کے اتار چڑھاؤ اور ان کی موت کے پیچھے چھپے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، جگہ ہے فریے محل، قسطنطینیہ، اور تاریخ ہے 4 جون 1876۔ یہ وہ دن تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ پر ایک گہرا، کبھی نہ مٹنے والا نشان چھوڑ دیا۔ سوچیں، ایک سلطان جسے ابھی ابھی تخت سے اتارا گیا ہو، اس کی لاش خون میں لت پت ملتی ہے۔ سرکاری طور پر فوراً کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ خودکشی ہے۔ لیکن کیا یہ بات اتنی سیدھی تھی، یا پردے کے پیچھے کوئی بہت گہری سازش چل رہی تھی؟ اچھا، تو یہاں معاملہ 2 حصوں میں بٹ گیا تھا۔ ایک طرف حکومت کا سرکاری موقف تھا، جسے 19 ڈاکٹروں نے بھی مانا کہ سلطان نے خودکشی کی ہے، اور دوسری طرف عوام اور خود شاہی خاندان کا پکا یقین تھا کہ یہ ایک سوچا سمجھا سیاسی قتل تھا۔ تو سچ کیا تھا؟ یہیں سے ہماری آج کی کھوج شروع ہوتی ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، عبدالعزیز کے دور حکومت کے بالکل شروع میں۔ وہ ایک ایسے حکمران تھے جو امید سے بھرے تھے اور مغرب کی ترقی سے بہت زیادہ متاثر تھے۔ تو وہ صرف خواب نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ کام بھی کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بھائی عبدالمجید اول کی شروع کی ہوئی اصلاحات کو بڑی تیزی سے آگے بڑھایا۔ ڈاک ٹکٹوں کا اجرا، نئے انتظامی ضلعوں کا قیام، ایک جدید ریاستی کونسل کا بننا، یہ سب ان کے دور کی بڑی کامیابیاں تھیں۔ وہ سلطنت کو جدید بنیادوں پر کھڑا کرنا چاہتے تھے۔ ذرا ان کے عزائم کا پیمانہ تو دیکھیے۔ انہوں نے عثمانی بحریہ پر اتنا پیسہ لگایا کہ 1875 تک یہ دنیا کی تیسری سب سے بڑی بحری طاقت بن گئی تھی، صرف برطانیہ اور فرانس کے بعد۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، اس سے ان کی سوچ کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہ اقتباس سمجھیں کہ ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ مغرب میں ہونے والی مادی ترقی کے پرجوش مداح، ان کی ہر پالیسی، ہر فیصلے کے پیچھے یہی ایک خواہش تھی، مغرب کی طرح ترقی کرنا۔ ان کا ویژن صرف سلطنت کی سرحدوں تک محدود نہیں تھا۔ عبدالعزیز نے وہ کام کیا جو ان سے پہلے کسی عثمانی سلطان نے سوچا بھی نہیں تھا، مغرب کا دورہ، اور اس کا مقصد دنیا کو ایک جدید سلطنت کا چہرہ دکھانا تھا۔ اور یہ کوئی عام سا سفر نہیں تھا۔ پیرس میں عالمی نمائش، لندن میں ملکہ وکٹوریہ سے ملاقات اور ایک بڑا شاہی اعزاز، ویانا میں شہنشاہ سے اہم سفارتی بات چیت، ہر جگہ وہ دنیا کو ایک ہی پیغام دے رہے تھے: سلطنت عثمانیہ اب بدل رہی ہے۔ وہ اپنے ساتھ صرف یادیں نہیں بلکہ نئے آئیڈیاز لے کر واپس آئے۔ استنبول میں عجائب گھر بنانے کے منصوبے، شاندار نئے محل، اور سب سے بڑھ کر اپنے بحریہ کو اور بھی جدید بنانے کا جنون۔ لیکن ان سب کے لیے پیسہ کہاں سے آنا تھا؟ جواب تھا یورپی قرضے۔ اور یہیں سے کہانی میں ایک نیا خطرناک موڑ آتا ہے، جب خواب حقیقت سے ٹکراتے ہیں اور اخراجات آمدنی کو نگلنے لگتے ہیں تو مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چارٹ دیکھیں، یہ اس بحران کی پوری تصویر دکھاتا ہے۔ ایک طرف بحریہ اور محلوں پر بے تحاشا خرچ، اور دوسری طرف ریاستی آمدنی جو قحط کی وجہ سے پہلی کم ہو چکی تھی۔ یہ توازن بگڑ چکا تھا اور سلطنت تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ اور پھر وہ دن آیا، 30 اکتوبر 1875۔ سلطنت عثمانیہ نے سیدھے لفظوں میں خود کو دیوالیہ قرار دے دیا۔ مطلب انہوں نے دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے قرضے واپس نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا جس نے سلطنت کی ساکھ کو مٹی میں ملا دیا۔ مگر دیوالیہ پن تو صرف ایک مسئلہ تھا، اس کے ساتھ ہی بلقان میں بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ نوجوان عثمانی نامی ایک گروہ سیاسی طور پر ان کے خلاف ہو گیا، اور قحط نے عوام کی کمر توڑ دی۔ مطلب ہر طرف سے طوفان امڑ آیا تھا۔ اور جب اتنے سارے بحران ایک ساتھ آئیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تختہ پلٹ دیا جاتا ہے۔ حکومت کے اندر سے ہی سلطان کے خلاف ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا گیا۔ 30 مئی 1876، یہی وہ تاریخ تھی جب ان کے اپنے ہی وزیروں نے انہیں معاشی بد انتظامی کا الزام لگا کر تخت سے اتار دیا۔ کتنی عجیب باتیں ہیں نا، جن عظیم منصوبوں پر وہ فخر کرتے تھے وہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ تخت سے اترنے کے بعد انہیں فریے محل میں قید کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ان کے آخری دن شدید خوف، بے چینی اور وہم میں گزرے۔
انہیں ہر پل لگتا تھا کہ کوئی انہیں مارنے آ رہا ہے۔ اور پھر 4 جون کی صبح آئی۔ انہوں نے داڑھی موننے کے لیے ایک کینچی منگوائی اور کچھ ہی دیر بعد ان کی لاش ملی۔ کہانی وہیں آ کے ختم ہوئی جہاں سے ہم نے اسے شروع کیا تھا۔ اب جبکہ پوری تصویر ہمارے سامنے ہے، ان کے عروج کی، ان کے زوال کی، تو آئیے اس سب سے بڑے سوال پر واپس چلتے ہیں، یہ خودکشی تھی یا قتل؟ دیکھیں، دونوں طرف کافی وزن ہے۔ خودکشی کی تھیوری کو دیکھیں تو انہوں نے خود کینچی منگوائی تھی اور 19 ڈاکٹروں کی رپورٹ بھی یہی کہتی ہے۔ لیکن پھر قتل والی بات کو بھی آسانی سے رد نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا اپنا خاندان چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ یہ قتل ہے۔ وزیروں کو ڈر تھا کہ وہ واپس اقتدار میں نہ آ جائیں، اور بعد میں ایک وزیر پر انتقامی حملہ بھی ہوا۔ تو معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے۔ تو آخر میں کوئی ایک آسان جواب نہیں ہے، بس ایک سوال باقی رہ جاتا ہے۔ کیا سلطان عبدالعزیز ایک ایسے ہیرو تھے جن کے عظیم خواب ہی ان کی تباہی کا سبب بنے، یا وہ ایک ایسی سلطنت کا شکار ہوئے جو اتنی بڑی تبدیلی کے لیے تیار ہی نہیں تھی؟ اس کا جواب شاید تاریخ کے اوراق میں ہمیشہ کے لیے دفن ہو چکا ہے۔